آپ جانتے ہیں کہ کچھ نامکمل قسم کے الیکشن کا دور چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں الیکشن ہے، ہو رہا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن ہے. جو الیکشن کی ایک خاص گہما گہمی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اس کی بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی سے انتخابی نشان واپس لے کے اور سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں میدان میں، تو وہ ایک جو فضا بلٹ اپ ہونی تھی وہ اس کو روک دیا گیا. کوشش کی گئی، اور جو دوسری طرف پارٹی ہے جس کے سربراہ اپنے آپ کو مستقبل کا وزیر اعظم سمجھتے ہیں، وہ جلسہ کر ہی نہیں سکتے. باہر نکلیں تو لوگ ان کے اوپر نعرے لگاتے ہیں. ان کے نمائندگان جو ہیں الیکشن میں وہ جلسے نہیں کر سکتے، اور تحریک انصاف کو جلسے کرنے نہیں دی جاتے. تو وہ جو ایک ٹپیکل ماحول ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. بٹ تحریک انصاف نے کہا تھا کہ ہم انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کریں گے. سو ہم رن میں موجود ہیں. ہمارا انتخابی نشان ہمارے عوام ہیں. ہمارا انتخابی نشان عمران خان ہے. اور آج یا کل ویب پہ لسٹیں اویزا آ جائیں گی ہماری، جو خان صاحب کی فائنل اپروول کی ہیں. تو یہی تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے نشان ہیں. اور آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل سے کہ پورے پاکستان میں بھاری اکثریت سے بھلا آزاد ہی امیدوار ہیں سارے، لیکن وہ تحریک انصاف ہی کے حمایت یافتہ یا نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میں کچھ 6 مہینے بعد پاکستان واپس آیا ہوں گزشتہ کل، اور جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. میری عدم موجودگی میں میرے خلاف 9-10 ایف آئی آریں، غلط ایف آئی آریں کاٹی گئیں، اور ایک ایسے شخص کی طرف سے بنائی گئی وہ ایف آئی آر کہ جس کو میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں اب جاننا شروع ہوں، میں اس وقت تک نہیں جانتا تھا جب تک اس کا بیان لیا گیا تھا اس سے. یہ میں حلفاً کہہ رہا. اور جب وہ تھا بھی پولیس کی کسٹڈی کے اندر، اور وہاں پہ اس سے بے بیان میرے خلاف لیا گیا. پھر اس کی بیل ہو گئی، اور جب یہ چیز سامنے آئی تو اس کو بھی پتہ چلا، اور اس نے خود ایک وائس میسج، وہ تحریک انصاف لیبر ونگ کا پریزیڈنٹ ہے ساجد صاحب، تو اس نے خود پھر ایک وائس میسج دیا تمام پی ٹی آئی کے گروپس میں، کہ اس نے یہی کہا کہ کہا کہ یہ تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، اور میرا کبھی اس سے انٹریکشن ہی نہیں ہوا، اور میں نے یہ بیان نہیں دیا. لیکن اس کے پیچھے ایک سازش تھی کہ یہ پی ڈی ایم کی لوگ اور مسلم لیگ نون والے یہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تحریک انصاف کا. اور مجھے علم نہیں کہ مجھ سے اتنا بڑا ان کو کیا خطرہ ہے کہ انہوں نے یہ پلان کیا کہ مجھے الیکشن سے باہر رکھیں، اور میرے پیپر ریجیکٹ ہوئے. اس کے بعد پھر میرے بھائی کو گرفتار کیا گیا جب وہ ہائی کورٹ میں ان کے پاس میری پاور آف اٹرنی تھی اور اپیل کے لیے جا رہے تھے، تاکہ یہ اپیل بھی نہ کر سکے. یہ تو میں وکیلوں کا شکر گزار ہوں اپنے پینل کا کہ انہوں نے کوئی اور قانونی راستہ نکال کے وہ کر لی اپیل میری درج، اور ہائی کورٹ کے ٹریبیونل نے مجھے الیکشن کی اجازت دے دی. میں نے چونکہ واپس آنے کا میرا
پکا ارادہ تھا، اور میں نے پشاور ہائی کورٹ سے بیل لی تھی جو 22 جنوری تک اس کا ٹائم ہے، ابھی بھی 2-4 دن اس میں رہتے ہیں۔ تو اس بیل کا کیا مقصد ہے؟ یہ کہ ایک تو میرا بنیادی رائٹ ہے، اور میں پاکستان جا کے عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں قانون کے سامنے، اور جو میرے اوپر یہ دفعات ہیں میں ان کو کانٹیسٹ کروں گا کیس میں، اور میں ثابت کروں گا کہ بھئی یہ غلط ہے، اور ان کو ثابت کرنا ایک چٹکی کا کام ہے، کیونکہ ہیں ہی غلط ہیں ساری چیزیں۔ یہ تو ٹرائل میں جب ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں ٹرائل لگنے میں بھی ٹائم لگتے، تو انہوں نے کیونکہ میرے پاس بیل تھی اور مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے تھے، کورٹ تک میں نے پہنچنا تھا، اس دوران انہوں نے ایک اور بڑی ہی، میں تو کہوں گا شرمناک حرکت کی صوبائی حکومت نے۔ اگر کوئی صوبے کا اس وقت وزیر اعلیٰ ہے یا کوئی گورنر ہے، تو میں بھی تو اسی صوبے کا سٹنگ اسپیکر ہوں، میں اب بھی اسپیکر ہوں، اور یہ تو قرآن دازی میں ان کے نام نکلے ہوئے ہیں، میں تو الیکٹڈ اسپیکر تھا، میں تو عوام کی ووٹوں سے آیا ہوا تھا، اور انہوں نے میری اس ہائی کورٹ کی بیل کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دی، تاکہ سپریم کورٹ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بھئی اس بیل کو کینسل کیا جائے۔ اس کے 2 مقاصد تھے ان کے، کہ یا تو میں واپس آؤں ہی نہ، یار مجھے خطرہ ہوگا کہ میں ایئرپورٹ پہ اتروں گا ہی تو میں اریسٹ ہو جاؤں گا، اور کتنے مہینے پھر میں اریسٹ ہوں، ایک بے گناہ شخص، اور دوسرا اگر میں آ جاؤں تو یہ مجھے جیل میں ڈال، اور میں الیکشن کمپین میں نہ نکل سکتا۔ ان کو میری الیکشن کمپین سے خوف زدہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں آ ہی گیا الحمدللہ، اور اب اور جب میں کل صبح 7:30 بجے پشاور ایئرپورٹ پہ اترا، اور 1:30 بجے میں تقریباً یہاں سیشن جج کی کورٹ پہ تھا، میں گھر پہلے نہیں گیا، میں پہلے عدالت میں آیا، اور جا کے میں نے اپنی یہاں سے بی اے لی ہے، اور پھر میں گھر کی طرف گیا۔ میں خود ایک قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر ہوں، مجھ سے یہ توقع کوئی نہ کرے کہ میں قانون توڑوں گا، اور پھر میں ایک پرامن لائف گزاری ہے میں نے ساری، آپ سب جرنلسٹ بھائی میرے اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے تو کبھی کسی جلسے میں اگر میں جلوس میں تھا تو میں نے روڈ پہ ٹریفک نہیں کبھی جام ہونے دی، میں ٹریفک کو پاس آن کرواتا تھا کہ ہمارے اس میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔